الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی ہم لوگوں پر تین بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ سب سے پہلی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں میں سے پیدا کیا۔ ہزارہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر لاکھوں قسم کی مخلوق بھی کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کی اس قدر مخلوقات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات کے اندر جو سب سے افضل اور اشرف مخلوق ہے وہ انسان ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، گویا کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، تمام مخلوقات میں اشرف افضل۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی بنا سکتے تھے، وہ تو مالک الملک ہیں، شہنشاہ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا۔ اور اس کی دلیل یہ بھی دیتے ہیں علماء کہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب ترین ہستی ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، وہ سب کے سب انسان تھے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، اور سارے کے سارے کون تھے؟ وہ انسان تھے۔ تو گویا کہ یہ انسان ہونا ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس طرح دوسری جو بڑی نعمت ہے وہ ہے مسلمان ہونا، کہ اسلام بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان کہ ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ کے جہنم، اس کا مدار کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان یہ مدار ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان یا تو کامیاب ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ وہ جو اگر کوئی خدا نخواستہ اگر کوئی اعمال بد کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وہ تو وقتی ہے، جو بھی اس کے متعلقہ سزا ہوگی وہ بھگت کے پھر نکل جائے گا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ کے جہنم، اس کا مدار کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان ہے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں بندہ، وقتی طور پر چاہے جہنم میں خدا نخواستہ چلا بھی گیا الیاذ باللہ، اور اگر خدا نخواستہ خاتمہ کفر پہ ہو گیا تو ہمیشہ کی جہنم۔ ہمارے ایک دوست تبلیغی جماعت میں وقت لگا رہے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ اس مرتبہ ہمارے ساتھ ہماری جماعت کے اندر ایک نو مسلم تھا، بالکل ینگ نوجوان، وہ کسی باہر کے ملک سے آیا تھا جماعت میں وقت وغیرہ لگانے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ روتا بہت زیادہ تھا۔ تو اب ساتھی اس کی کیفیت کو دیکھتے تھے کہ یار قرآن پڑھ رہا ہے تو رو رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو رو رہا ہے، وہ ایسے ہی کئی مرتبہ رو رہا ہوتا تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی یہ زیادہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے کہ میں عیسائی سے مسلمان ہوں۔
تو میرے جو ماں باپ ہیں نا وہ کفر پہ فوت ہوئے، تو مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ کتنا بڑا خسارہ ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم۔ وہ اتنی حسرت تھی کہ وہ اس کے آنسو ہی نہیں تھمتے تھے۔ تو اصل میں ہمیں تو جو ہے نا جب آنکھ کھلی تو ہم مسلمان تھے، اصل تو وہ ہمارے جو اسلاف ہیں، جو صحابہ کرام یا اسلاف امت میں جنہوں نے قربانیاں دی ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، کتنی مصائب، کتنی آزمائشیں، اس کے بعد جا کے وہ جناب مسلمان ہو رہے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد کس قدر آزمائشیں ہیں، ہزاروں واقعات ہیں۔ ایمان کی قدر ان لوگوں کو ہے، تو ہمیں تو ایمان کی قدر نہیں ہے، اسلام کی قدر نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے معاشرے میں پیدا کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھے کہ اس اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی قسم اٹھا رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ انسان کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے سمجھایا ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے تمہارے پاس، کتنی بڑی نعمت ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں نا، تو قسم تو بڑی چیز کی اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز کی قسم اٹھائی کہ جو انسانوں کی قیمتی ترین چیز ہے۔ جو زمانہ نا، زمانے سے مراد یہی جو زمانہ ہمارا ہے، ہمیں پہلے زمانے سے کوئی سروکار نہیں، جو گزر گیا، ہمیں کیا معلوم؟ جو ہمارے مرنے کے بعد گزرے گا، ہمیں کیا؟ ہمارے لیے جو زمانہ جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس زمانے کو ہم گزار رہے ہیں، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے، اور یہ ایک ہی مرتبہ ملے گا۔ یہ موقع بھی، یہ چانس بھی ایک ہی مرتبہ ہے۔ تو ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، کسی وجہ سے قسم اٹھائی ہے، اور قسم اٹھا کے کہا کہ انسان خسارے میں ہے۔ کہ وہ علماء فرماتے ہیں یہ جو ہے نا ان الانسان لفی خسر، وہ کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی اب خیر ہی نہیں ہے۔ خیر کیا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد خیر ہے۔ اگر مسلمان ہے، ایمان ہے تو خیر ہے، اور اس سے بڑھ کر کے اعمال صالحہ بھی ہیں تو خیر ہے، اور اگر ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہے تو خیر نہیں اب انسان کی۔ تو گویا کہ یہ مسلمان ہونا، اسلام ہمارے پاس ہونا بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ مثال دے کے سمجھایا کہ کافر بندہ جس کا خاتمہ کفر پہ ہوگا نا، اس کا جنت میں جانا ایسا محال اور ناممکن ہے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط۔ سورہ اعراف کے اندر 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ناممکن ہے کافر کا جنت میں جانا جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ اب اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے؟ ناممکن اور محال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی کافر کا جنت میں جانا محال ہے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے ایمان۔ تو گویا کہ ہم لوگوں پر جو دوسری بڑی دولت ہے وہ کون سی ہے؟ اسلام کی، مسلمان ہونے کی۔ اور جو تیسری بڑی دولت ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا۔ گویا کہ یہ امتی ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی انسانوں پر نعمتیں ہیں، جتنی بھی ہم لوگوں پر نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ہمیں انسان پیدا کرنے کے بعد بھی کتنی نعمتیں ہیں کہ آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ انسان سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نہیں لاکھوں نعمتیں ہیں، لیکن کسی نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ احسان نہیں جتلا رہے، کہ احسان نہیں جتلایا کہ تمہیں انسان پیدا کیا ہے، یہ ہمارا احسان ہے، احسان مانو۔ تمہیں مسلمان پیدا کیا، اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، ہمارا احسان مانو۔ احسان جتلایا نہیں ہے۔ اگر احسان جتلایا ہے تو اس نعمت پر جتلایا ہے کہ تمہیں حضور کی امت میں سے پیدا کیا ہے، اس کا احسان جتلایا اللہ تعالیٰ نے۔ لقد من اللہ، جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں بھی جو آیت مبارکہ تلاوت کی نا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا احسان ہے مسلمانوں پر، مومنین پر ہم نے احسان کیا ہے کہ تمہیں حضور کی امت میں پیدا کر دی ہے۔ یہاں پر بھی علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے من کا لفظ استعمال فرمایا، ایک ہے احسان کا لفظ، جو عام لفظ ہے نا، مشہور لفظ، وہ ہے احسان۔ احسان اور من کے اندر فرق ہے۔ یہ عربی زبان ہے نا، عربی زبان میں جو ایک لفظ ایک جگہ آ رہا ہے، چاہے معنی دونوں کا ایک ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔
اب احسان بھی بھلائی کو کہتے ہیں، من بھی بھلائی کو کہتے ہیں، احسان بھی اچھی چیز کو کہتے ہیں، من بھی اچھی چیز کو کہتے ہیں، احسان بھی خیر کو کہتے ہیں، من بھی خیر کو کہتے ہیں۔ لیکن احسان ایسی نیکی ہوتی ہے جس کا بدلہ چکایا جا سکتا ہے۔ کیا آپ نے کسی کے ساتھ مالی تعاون کر دیا، وہ آپ کا بدلہ چکا سکتا ہے، وہ بھی کوئی ایسی آپ پریشانی کے عالم میں ہوں، کوئی ایسی حاجت ہو آپ کی پوری کر دے، بدلہ چکا دیا اس نے۔ انسان آپس میں جو لین دین کرتا رہتا ہے، آپس میں جو احسان ہوتا ہے اس کا بدلہ چکایا جا سکتا ہے۔ احسان کہتے ہیں ایسی بھلائی کو جس کا بدلہ چکایا جا سکے، اور من کہتے ہیں ایسی بھلائی کو جس کا بدلہ نہ چکایا جا سکے۔ تو گویا کہ یہاں پر لفظ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا لقد احسن اللہ کہ اللہ نے احسان کیا ہے، یہ فرمایا لقد من اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے من کیا۔ من ایسا احسان، ایسا انعام، ایسی بھلائی، ایسی نیکی، ایسی خیر کہ جس کا جن و انس مل کر بھی بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بلکہ تنبیہ الغافلین میں امام ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طرح خصائص الکبریٰ کے اندر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات ملی، تو جب تورات کو پڑھا انہوں نے، تو وہ فرمانے لگے یا اللہ میں نے تورات کے اندر ایک امت کا ذکر پایا ہے کہ ایسی امت ہوگی، ایسی امت آئے گی، ایسی امت ملے گی کہ جو آئے گی آخر میں اور جائے گی جنت میں سب سے پہلے۔ اس طرح اور بھی ان کے اوصاف ذکر کیے، تو انہوں نے تمنا کی کہ یا اللہ پاک یہ والی امت مجھے عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو آخری نبی ہوں گے نا یہ امت ان کو ملے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہنے لگے کہ یا اللہ پھر مجھے انہی میں پیدا کر دے، یعنی تمنا کی کہ یا اللہ پھر میں انہی میں پیدا ہوتا۔ یہ روایت علامہ سیوطی نے بھی نقل کی ہے، امام ابو لیث سمرقندی نے بھی نقل کی ہے۔ تو گویا کہ دیکھیے اسی طرح اس سے ملتی جلتی روایت تو عام حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا مطالعہ کر لیتے۔ اب وہ تورات کا مطالعہ ویسے ہی جیسے ہوتا ہے کہ چلو بندہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی مطالعہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ اس نیت سے کیوں کر رہے تھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ علیہ السلام کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، غصے سے سرخ ہو گیا۔ تو آپ فرمانے لگے جس کا مفہوم ہے کہ اگر یہ صاحب تورات آج زندہ ہوتے تو وہ بھی میرے متبع ہوتے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء کے اندر ہے، اور اس کے بعد صاحب کتاب ہیں، انجیل ان پر نازل ہوئی ہے، اور جب آپ علیہ السلام کی امت میں دوبارہ آئیں گے تو انجیل پر عمل نہیں کروائیں گے، قرآن پر عمل کروائیں گے۔ تو گویا کہ یہ تو ایسی امت ہے جو ہماری امت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی امت میں پیدا کیا کہ انبیاء کرام بھی تمنا کرتے رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی امت کے اندر ہمیں پیدا فرمایا۔ تو گویا کہ یہ جو تین نعمتیں ذکر کیں کہ انسان ہونا، اس کے بعد مسلمان ہونا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا۔ اب یہ جو نعمتیں ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ذکر کیا گیا کہ آپ علیہ السلام کا مقصد بعثت کیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ علیہ السلام کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، اب وہ تعلیم کن کو دی جا رہی ہے؟ صحابہ کرام کو تعلیم دی جا رہی۔ صحابہ کرام اہل عرب ہیں، عربی زبان جانتے ہیں، دن رات حضور کی صحبت میں گزارتے ہیں، احادیث سے بھی واقف ہیں، اس کے باوجود ان کو تعلیم کی ضرورت ہے، معلم کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ہو سکتا کہ ہم تو عربی جانتے ہیں، حدیثیں بھی جانتے ہیں، خود ہی مطالعہ کر لیں گے۔ معلم کے بغیر کتاب کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کتنی ہی ایسی جگہ ہوتی دھوکہ لگ جاتا ہے، کئیوں کو لگا بھی، جو بغیر استاد کے جنہوں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا وہ خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ ایسی کتنی مثالیں تاریخی اسلام میں ہے۔ جو آپ کو فرقہ ملے گا، ہم تو ان کو منکرین حدیث کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ منکرین حدیث کا ایک طبقہ ہے باقاعدہ، پہلے تو بڑا عروج پر تھا، یہ پرویزی بھی وہی ہیں وہ منکر حدیث، اور کہتے اپنے آپ کو اہل قرآن ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی قرآن ہے، بس اصل قرآن ہے، حدیثیں تو بندوں کی لکھی ہوئی ہیں، بعد میں لکھی ہوئی ہیں، اس میں تو تعارض ہے، تضاد ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ڈکوسلے مارتے ہیں۔
کہتے ہیں اپنے آپ کے اہل قرآن ہیں. تو بھئی یہ قرآن جو ہے نا حدیث کے بغیر کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ قرآن کو حدیث کے بغیر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، ابھی تو 2 مثالیں ہیں، 20 مثالیں موجود ہیں صراحتاً قرآن پاک کے اندر. اب کس طرح سے سمجھیں گے حدیث کے بغیر؟ بلکہ سورہ بقرہ کے شروع کے اندر جب متقین کے اوصاف ذکر کیے گئے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، ما انزل الیک، ما انزل الیک پر ایمان رکھنا فرض عین ہے. آپ علیہ السلام کی طرف جو نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھنا فرض عین ہے. وہ کیا نازل کیا گیا؟ قرآن اور حدیث. حدیث جو ہے یہ بھی نازل کی گئی. فرق کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ بھی من جانب اللہ ہیں، اور حدیث جو ہے حدیث کے الفاظ من جانب اللہ نہیں ہے، مفہوم من جانب اللہ. کیا آپ علیہ السلام ان ہوا الا وحی یوحا، کہ ایک صحابی تھے تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی ساری باتیں لکھ لیتا ہوں. تو آپ جو ہے نا بعض کا غصے میں کچھ ارشاد فرما دیتے ہیں، تو عام حالت میں تو ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی میں لکھ لیتا ہوں، اور آپ غصے میں ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی میں لکھ لیتا ہوں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ غصے کی حالت والی باتیں نہ لکھا کروں، کوئی غصے میں بندہ اپنے کنٹرول سے باہر ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے اشکال آپ علیہ السلام کے سامنے رکھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ چاہے عام حالت میں ہو چاہے غصے کی حالت میں ہو وہ خیر ہی کہتا ہے. تو قرآن نے بھی کہا ان نتبع الا ما ان هو الا وحی یوحا، کہ جو میں کہتا ہوں گویا کہ وہ اللہ کی وحی ہے. تو چاہے وہ الفاظ من جانب اللہ ہوں تو قرآن کہیں گے، الفاظ آپ علیہ السلام کے اپنے ہوں تو اس کو حدیث کہیں گے. دونوں چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. تو گویا کہ تعلیم کتاب جو ہے نا معلم کے بغیر اگر کوئی کرے گا، اگر کوئی تعلیم کتاب کو سیکھے گا، کتاب کا مطالعہ کرے گا، قرآن پاک کا حتیٰ کہ احادیث کا مطالعہ کرے گا استاد کے بغیر، تو اس کو ٹھوکر لگ جائے گی، اور بہت سے لوگوں کو ٹھوکر لگی بھی. تو اس لیے یہ جو سوشل میڈیا سے سیکھتے ہیں نا، سوشل میڈیا سے کہ ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، اہل علم تو یہ فرق کر لیں گے کہ بھئی یہ جو تشریح کرنے والا تفسیر کرنے والا صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. کرنے والا کون ہے؟ یہ مستند عالم دین ہے بھی کہ نہیں. خالی داڑھی رکھنا تھوڑی کہ داڑھی رکھ کے آ کے لچھے دار تقریر کر دے، ایسے تو بہت سے ملیں گے آپ کو لوگ. لیکن اب وہ جو اہل علم ہوں گے وہ فرق کر لیں گے کہ یہاں یہ گڑبڑ کر رہے، تفسیر صحیح نہیں کر رہا، تشریح صحیح نہیں کر رہا، اور یہ خود بھی بندہ صحیح نہیں ہے. لیکن عام بندہ تو فرق نہیں کر سکتا. لہذا جو معلم ہوتا ہے نا، جو استاد جس کو بنانا ہو، جس سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، جس سے کوئی سیکھنا ہو، قرآن سیکھنا ہے، حدیث سیکھنی ہے، وہ براہ راست آپ کا استاد ہونا چاہیے. آپ جس کے دن رات سے واقف ہوں، یہ بندہ کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی فراغت کہاں سے ہے، یہ کہاں کا پڑھا ہوا ہے، اس کا تعلق کیسے لوگوں سے ہے، پھر جا کے اس سے مسائل پوچھے جاتے ہیں، اس سے قرآن حدیث سیکھا جاتا ہے. تو گویا کہ یہاں پر ایک مقصد کیا تھا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور دوسرا مقصد ویزکیہم، تزکیہ نفس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس کرتے ہیں. تزکیہ نفس کے اندر بنیادی چیز کیا ہے کہ شرک سے پاک کرنا. شرک سے پاک کرنے کے بعد کیا ہے؟ اعمال سیئہ کو ختم کرنا، اعمال سیئہ کی اصلاح کرنا. اور آپ علیہ السلام کا جو تزکیہ نفس ہے اس کے اندر ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں، خاص طور سے جو تزکیہ نفس کرنے والے لوگ ہیں، جو دعوت و تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، جو کسی کو تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، وہ اس کے اندر کون سا طریقہ اپنانا چاہیے جو آپ علیہ السلام کا طریقہ تھا. تزکیہ نفس کیسے کیا کہ ایک صحابی مسجد نبوی میں آئے، اور چونکہ ابتدائی تعلیمات تھیں، اور بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ اسلام بھی نہیں لاتے تھے لیکن آ جاتے تھے، بعض ایسے بھی تھے کہ اسلام تو لے آتے تھے لیکن بالکل ابتدائی تعلیمات سے واقف ہوتے تھے، باقی چیزوں کے ادب آداب سے واقف نہیں ہوتے تھے. تو ایک صحابی ہے، مسجد نبوی ایک ایسی پاکیزہ جگہ ہے، کوئی تھوکنا جو ہے نا گوارا بھی نہیں کر سکتا کہ تھوک دے اس میں. اور جناب وہ کیا ہے کہ وہ پیشاب کرنے لگے. جب پیشاب کرنے لگے تو صحابہ کرام دوڑے ان کی طرف، دوڑے تو آپ علیہ السلام نے ان کو روکا کہ مت دوڑو ان کی طرف. گویا کہ روکا ان کو پیشاب کرنے دو، چونکہ پیشاب جب کرتے ہوئے بندے کو روکیں گے تو بڑی سخت تکلیف کا اندیشہ ہے، بیماری لگنے کا اندیشہ ہے. تو آپ علیہ السلام نے ان کو پیشاب کرنے دیا. جب پیشاب کر لیا تو اب آپ نے فرمایا کہ جا کے نا پانی بہا دو، اور بلکہ وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کے بھی پھینک دو. تو آپ علیہ السلام اس طرح سے تزکیہ نفس کر رہے ہیں. جب بھی تبلیغ ہو یا تزکیہ نفس ہو اس کو بڑی حکمت سے کرنا ہوتا ہے. اگلے بندے پر تنقید نہ کی جائے، قرآن حدیث کی بات اس کے سامنے رکھ دی جائے. جب سنت طریقے کے مطابق رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر اثر بھی پیدا ہوگا، اگلے کے اندر جذبہ بھی پیدا ہوگا. تو گویا کہ
جو شروع میں آپ کے سامنے باتیں ذکر کیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 چیزوں کا انعام جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر کیا، خاص طور سے ہم لوگوں پر جو کیا، ایک تو ہمیں انسانوں میں سے پیدا کیا، اور دوسرا مسلمانوں میں سے پیدا کیا، اور تیسرا آپ الاسلام کے امت میں سے پیدا کیا، تو گویا کہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جو انسانیت کے خلاف ہو، کوئی عمل ایسا نہ ہو جو اسلام کے خلاف ہو، کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے، آپ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے گرا ہوا ہو۔ ہر عمل کے اندر آپ علیہ السلام کی جو اتباع ہے، آپ علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا، وہ ٹپک رہا ہو۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہم پر احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔